بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نون لیگ کے رہنما دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس پاکستان بنتے ہی حالات بالکل ہمارے لیے سازگار ہو جائیں گے، اور خود کئی دفعہ یہ بات چینلز پر بھی انہوں نے کی کہ جی عمر طاب بندیال صاحب جب چیف جسٹس نہیں رہیں گے، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آئیں گے میاں نواز شریف، ان کے بعد جو ہے نا چیزیں ٹھیک ہوں گی، اور یہ سب بات کرتے رہے۔ اس پر بہت دلچسپ بات سارہ بانو صاحبہ سابق ممبر قومی اسمبلی کرتی رہیں کہ جناب یہ تو صرف قاضی فائز عیسیٰ کا ہی انتظار کر رہے ہیں نون لیگ والے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو نظر آیا سب کو کہ جناب نواز شریف کے واپس آنے کے بعد ان کو جس طرح پروٹوکول مل رہا ہے، جس طرح سے ایک مایوسی پھیلانے کی بات ہو رہی ہے مخالفین میں کہ جی نواز شریف وزیر اعظم میں آپ جو مرضی کر لیں، جو کرنا ہے کر لیں، جس طرح ان کے کرپشن کیسز معاف ہو رہے ہیں، جس طرح سارا کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ لیکن جناب ابھی خبریں یہ ہیں کہ مقبولیت کے بعد، یعنی مقبولیت ان کی تو تھی نہیں اور دن بدن نیچے جا رہی ہے، اب قبولیت کا بھی مسئلہ کھڑا ہونے لگ گیا ہے۔ اور یہ بات ہارون رشید صاحب نے کی ہے، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ نون لیگ تو یہاں تک ہے کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے رابطوں کے چکر میں ہے کہ اچھا ان سے بات چیت کر کے کوئی عمران خان کو پیغام بھجوایا جائے، لیکن ہارون رشید صاحب کے بقول اب عمران خان پہلے ہی خوش نہیں ہے، عارف الوی سے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اور عمران خان صاحب سے بات کر کے کرنا کیا ہے؟ دو ہی چیزیں عمران خان صاحب کرتے ہیں جب بھی ان سے کوئی اس طرح کی بات ہو، ایک تو یہ وہ کہتے ہیں جی میں باہر نہیں جاؤں گا ملک سے، دوسرا یہ کہ الیکشنز پر بات کرو۔ میاں نواز شریف ابھی تک الیکشنز کی بات نہیں کر رہے، کوئی ڈیٹ نہیں مانگ رہے، پیپلز پارٹی جا رہی ہے، تحریک انصاف گئی ہوئی ہے، وہ معاملہ بھی اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے امتحان بنا ہوا ہے کہ جناب آپ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے کیوں نہیں بات کر رہے؟ ابھی تو قاضی فائز صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی نہیں 90 دن کے اندر تو نہیں، جو ریئلسٹک ہے وہ کر سکیں، تو اس سے انہوں نے اوپن ہینڈڈ چھوڑ دیا ہے کہ مزید الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ اس پر بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ آج قاضی فائز صاحب نے جو فیض آباد دھرنے کا کیس تھا اس میں جس طرح سے ریمارکس دیے ہیں، جو اس میں معاملات ہوئے ہیں، اس پر بھی لوگ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ اس میں یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایک وقت میں یہ ہوا کہ اعجاز الحق صاحب نے بات کی کہ جی میرے والد جو ہیں وہ صدر بھی تھے آرمی چیف ہونے کے ساتھ، ضیاء الحق، اعجاز الحق صاحب جو ہیں وہ بیٹے ہیں ضیاء الحق کے، تو اس پر انہوں نے کہا جی میری عدالت میں یہاں آپ صدر نہ ان کو کہیں، وہ زبردستی قابض ہوئے اقتدار پہ، کوئی صدر نہیں تھے وہ۔ اچھا اب وہ آئین کے چونکہ انہوں نے کہا کہ جی آئین کے مطابق وہ صدر نہیں تھے، میں نہیں مانتا، قاضی فائز صاحب نے کہا۔ تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، سینئر صحافی کورٹ رپورٹنگ کرنے والے، کہ جناب 90 دن کے اندر الیکشن کا بھی ہے اور اس سے اوپر جو آئینی حکومت نہیں جا سکتی، تو آپ پھر نگران وزراء اعلیٰ جو بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، جو یہاں پر وزیر اعظم بیٹھا ہے، تو اس کو آپ پھر کس طرح سے وزیر اعظم کہیں گے؟ ان کے لیے تو آپ اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ میں صدر نہیں مانتا، تو ان کو کہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں مانتا، وزیر اعلیٰ نہیں مانتا۔ اس طرح کی تنقید ان پر شروع ہو گئی ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب کی بات مکمل کرتے ہیں، پھر دوبارہ قاضی فائز صاحب پر آتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہارون رشید صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اب وہ جو قبولیت والے ہیں طاقتور حلقے، وہاں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ آ تو گیا ہے لیکن اس کی سوچ بدلتی نظر نہیں آ رہی، وہی ساکھدار، وہی معاشی پالیسیاں، وہی تباہی، وہی خاندان کہ مریم کو لگانا ہے کہیں نہ کہیں، کوئی وزیر اعلیٰ لگانا ہے اگر مریم کو، تو یہ تو اس سے باہر نہیں نکل رہے، اور پتہ نہیں پھر اس کے بعد کیا کریں گے، وہی حمزہ شہباز، وہی شہباز شریف، یہ تو سارا خاندان بٹھا دیں گے، تو لانے والوں کی، بٹھانے والوں کی، چلانے والوں کی بے عزتی شروع ہو جائے گی، اور پہلے ہی بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ اب یہ مسئلہ کہہ رہے ہیں ہارون رشید صاحب کہ جی یہ مقبولیت تو پہلے ہی فارغ تھی، وہ جو کہتے ہیں شرف بڑھ گئی ہوئی تھی، مقبولیت تو تھی نہیں، نیچے سے نیچے ان کا ووٹ بینک ہے، اسی لیے میاں نواز شریف ابھی فوری الیکشن نہیں چاہتے، اور کوئی کسی قسم کا معاملہ چاہتے ہیں کہ اچھا کوئی بات اور مزید ہماری پکی ہو جائے۔ تو اب خدشات دونوں طرف ہیں کہ جی یہ بلہ جو ہے یہ بھی ہمیں شاید مائنس چاہیے، پتہ نہیں وہ ملتا ہے نہیں ملتا، ابھی تک اس کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہو پا رہا، بلہ مائنس کرتے ہیں تو الیکشن کیا کیا فائدہ ہوگا، اور بلہ اگر ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب کو لگتا ہے میں جیت نہیں سکتا، یہ معاملات الگ سے چل رہے ہیں۔ اب وہ کس حد تک ان کی سوچ ہے کہ اچھا اس معاملے میں بھی پتہ نہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو کوئی کریں کہ وہاں سے عدالت سے کوئی ایسا حکم آ جائے کہ جناب تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں نہ آ سکے، تو یہ اب فرمائشیں تو بہت سی ہیں، مگر ایک اور معاملہ، ایک اور دھچکا جو نواز شریف صاحب کے لیے ہے، ان کا تو ماضی ہے فون کرنے کا اور فیصلے لکھوانے کا کہ بھئی یہ فیصلہ دینا ہے، یہ فیصلہ دینا ہے، وہ آڈیو ساری آ چکی ہیں، سب کو پتہ ہے، اور جج صاحب کو ریٹائرمنٹ لینا پڑ گئی تھی، وہ دنیا میں اب نہیں رہے، اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا جو جج ارشد ملک مرحوم، وہ بھی انتقال کر گئے، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے بلیک میلنگ کرتے رہے، انہوں نے بیان الفی بیچارے نے دیا تھا، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، وہ سب حقیقتیں ہیں، سب ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اسی طرح اب ایک اور انکشاف ہوا ہے، یہ سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے آفتاب باجوہ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ
میاں نواز شریف کی آڈیو موجود ہے جس میں وہ بات کر رہے ہیں کس سے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے. یہ جناب اب یہ ایک اور بڑا انکشاف سامنے آ گیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں بقول آفتاب باجوہ صاحب کے کہ یہ آڈیو میں آپ کو دوں گا, آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. وہ کہنے جی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی آڈیو موجود ہے. ابھی انہوں نے قمر جاوید باجوہ کے والے سے بڑی بات کی کہ بھائی میں وہ باجوہ نہیں ہوں, ہم لوگ غیرت والے ہیں, عزت والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس نے تو سوائے ذلت کے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم تو باجوہ جو ذات ہے تو لڑی ہے بڑی پاکستان کے لیے. اچھا قبیلہ کا ہے, ہم قبیلے ہیں, ہمارے باجوہ کے بہت سارے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں باجوہ قبیلے ہیں, ہم بڑے غیرت مند عزت دار لوگ ہیں. یہ قمر جاوید باجوہ نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے, مجھے اس سے کمپیئر نہ کریں. یہ دیکھیے یہ آڈیو والی بات ہے. اب یہ بات آپ کہتے ہیں عامر فاروق کی آج پتہ چلا آڈیو آ گئی ہے جس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر فاروق کی آڈیو آ گئی ہے. آپ کہتے ہیں عامر فاروق کی آج پتہ چلا آڈیو آ گئی ہے جس سے نواز شریف اسے انسٹرکشن دے رہا ہے. نواز شریف انسٹرکشن دے رہا ہے. اور بھی کچھ فلمیں ہیں جب میرے پاس آئیں گے آپ بھائیوں کو ہی دوں گا کہ یہاں لاہور میں نہیں دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں جب میرے پاس آئیں گے میں آپ بھائیوں کو ہی دوں گا لا کر. اب یہ بات بھی ہو رہی ہے اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ماضی تو یہ ہے, یہ فون کالز ہونا, یہ سارے معاملات ہونا. پھر اسی طرح ایک اور جج صاحب کو انہوں نے استعمال کیا تھا, وہ کیس کہیں نہیں پھر جا سکا کہ جناب یہ ہوا تھا, وہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ دے دو, وہ دے دو, وہ بھی کورٹ میں چلتا رہا. تو یہ ججز کو نوازتے بھی ہیں جو ان کے حق میں فیصلے دے دیں اور اس کے بعد ان کو عہدے ملتے ہیں. یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جناب وہ انفارمیشن کمشنر لگا دیا ایک جج کو کہ جس نے ان کو بری کیا, شہباز شریف کو, ان کے بیٹے کو, حمزہ شہباز کو, اور وہ 2-3 ہفتوں میں ہی شاید 3 ہفتے کے اندر اندر اس کو سرکاری عہدہ دے دیا ریٹائرمنٹ کے بعد. تو یہ اس طرح سے نوازتے ہیں, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اب جناب قاضی فائز صاحب نے جو نیب کے حوالے سے معاملہ ہے اس میں جو یہ فیصلہ دے دیا ہے ابھی, یعنی فی الحال کہ نیب کی جو ترامیم تھیں ان کو کالعدم قرار دے دیا تھا, سپریم کورٹ کی طرف سے کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. جسٹس امرتا بندیال صاحب بھی کہتے تھے میں اس کا فیصلہ کر کے جانا چاہتا ہوں. تو نیب کی ترامیم کیا تھی کہ جناب 50 کروڑ سے اوپر کی تو کرپشن نیب دیکھے گا ہی نہیں, یعنی 50 کروڑ کی آپ کرتے چلے جائیں. پھر کسی شخص کے اپنے نام کے علاوہ اس کی بیوی, بچوں, کسی رشتہ دار, کسی ملازم کے نام پر جتنی مرضی دولت ہو اس سے نہیں پوچھا جائے گا. یعنی اس نے اپنی ذات میں کرپشن کر کے اپنی ذاتی اگر اکاؤنٹ میں اپنے نام پر کچھ رکھا ہوا ہے صرف اس کا پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. پھر یہ کسی کے اساس سے اس کی آمدن سے کہیں زیادہ ہیں, کوئی لاکھ روپیہ کمانے والا ہے مہینے کا لیکن اس کے اساس سے اربوں خربوں روپے کے ہیں, تو آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ جناب یہ تم نے اثاثے بنائے کیسے. آپ ثابت کریں کہ اس نے غلط طریقے سے بنائے. ثابت ہو گیا کہ جناب یہ 50,000 کماتا ہے مہینے کا لیکن اس کے پاس اربوں روپے کی جائیداد اس نے بنا لی ہے پچھلے چند سالوں میں, تو آپ نہیں پوچھیں گے, آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. ورنہ یہ تھا پہلے کہ وہ ثابت کرے کہ بھائی تمہاری تنخواہ تو یہ ہے, اثاثے تمہارے اتنے ہیں, ثابت کرو کہ تم نے جائز طریقے سے بنائے ہیں. خیر یہ چیز بھی تھی. تو یہ جو ترامیم کی گئی تھی ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. اب اس کے حوالے سے اب بات آگے چل رہی ہے جناب کہ اس میں دوبارہ سے درخواست آ گئی ہے. تو قاضی صاحب نے کہا ہے کہ جی اب دوبارہ کیسز جو کھل گئے, یعنی جب کالعدم ہو گئے یہ ترامیم تو دوبارہ کیسز عدالتوں میں چلے گئے, نیب عدالتوں میں. تو عدالتوں کو کہا ہے نیب عدالتیں کوئی حتمی فیصلہ نہ کریں, لہٰذا جتنے کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے اربوں روپے کی, جن کے سارے کیس چل رہے تھے, یعنی کسی مختلف سٹیج پہ تھے جن میں پارلیمنٹیرین زیادہ تعداد میں تھے, انہوں نے ہر ایک نے اپنے کیس معاف کروائے. اس میں زرداری صاحب بھی ہیں, اس میں نواز شریف بھی ہیں, سارے شامل ہیں. تو اب ان کا کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا. تو جناب اب آپ دیکھیں کہ سب کو کھلی چھوٹ ہے, جو اس وقت بیٹھا ہے سرکاری عہدوں پر لوٹ مار کریں, بے تحاشا کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس پر اب یہ لوگ تنقید کر رہے ہیں, یہ بات کہہ رہے ہیں. اچھا پھر آج یہ بھی ہوا فیض آباد والے معاملے میں کہ جو پیمرا کے چیئرمین ہیں ان سے بھی بڑا سوال و جواب کا ایک سلسلہ رہا, اور پھر اس میں کافی بے عزتی کی ہے پیمرا کے چیئرمین کی قاضی فیصل صاحب نے سوال و جواب میں. اس کے ساتھ یہ بات بھی ہوئی کہ ہے تو فیض آباد دھرنے کی بات, لیکن چیف جسٹس صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ جی کیا کینیڈا سے آنے والے ٹکٹ خود خریدی تھی, پاکستان کا اتنا ہی درد ہے تو یہاں کیوں نہیں رہتے. یہ طاہر القادری صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے. تو اس پر ثاقب اشرف صاحب نے لکھا جی چیف صاحب کو کوئی یاد دلائے فیض آباد دھرنا کیس آپ کے سامنے ہے, 2014 کے دھرنے کا کیس نہیں, کیونکہ بار بار 2014 کے دھرنے پر چلے جاتے ہیں کیونکہ اس میں تحریک انصاف بھی شامل تھی, اس لیے اس دھرنے کا بار بار ذکر آ رہا ہے.
تو اب رضوان غلزئی یہ بھی صحافیاں لکھتے ہیں آئین کے مطابق نگران حکومتیں بھی 3 ماہ کے لیے ہو سکتی ہیں، لیکن نگران وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کو کھلے دل سے مان رہا ہوں۔ یہ جب قاضی صاحب کا یہ ریمارکس جب سامنے آئے، ضیاء الحق کو سابق صدر نہیں مانتا، آئین کے تحت صدر 5 سال کے لیے ہی ہو سکتا ہے، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، اس پر رضوان غلزئی نے یہ اپنی رائے دی ہے، اپنی تنقید کی ہے۔ اسی طرح عدیل راجہ ہیں، یہ بھی اس پر لکھتے ہیں جی آئین کے تحت انتخابات 90 روز میں کروانے ہیں مگر وہ کیس ہی نہیں سنوں گا۔ تو یہ قاضی صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر یہ بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح احمد وڑائچ ہیں، یہ لکھتے ہیں جی چیف جسٹس نے وکیل الیکشن کمیشن کو تحریک لبیک کے رہنماؤں کے ساتھ حافظ کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا، آپ ایک آئینی ادارے میں انہیں حافظ کیوں کہہ رہے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ان کو حافظ ہی نہ کہیں آپ۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب تحریک لبیک کے جو بھی رہنما ان کو حافظ نہ کہیں۔ اور بھی لوگ جملے اس پر بول رہے ہیں، کچھ میں نے آپ کو بتا دیے، کچھ ایسے ہیں جو میں نہیں چاہ رہا کہ شامل کیے جائیں۔ اس طرح سعید بلوچ لکھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز اور ان کے ساتھ ججز چیئرمین پیمرا کے ساتھ مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں، چیئرمین پیمرا کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں، پھر ہمت کر کے یہ بھی پوچھ لیں کہ بغیر کسی عدالتی حکم کے عمران خان کا نام، تصویر یا ویڈیو نیوز چینلز پر چلانے پر پابندی کیوں اور کس نے لگوائی تھی؟ یہ تو موجودہ حالات میں فیض آباد دھرنے سے نکلیں۔ تو فیض آباد دھرنے پر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کس کے کہنے پر آپ نے ریویو فائل کیا، وہ کون تھے لوگ، آپ ان کو چھپا رہے ہیں، بتائیں نا کس نے آپ کو کہا کہ یہ کام کیا جائے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ آپ نے خود کیا۔ تو اس پر آئیں بائیں شائیں کہہ رہے تھے پیمرا کے چیئرمین کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ جناب اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جو اس وقت عدالتی معاملات چل رہے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ایسے ہی نہیں، پاکستان کی عدالتیں اور عدالتی نظام دنیا میں بدنام ہے کہ یہاں پر جناب صرف طاقتور کے لیے آپ کو انصاف نہ صرف ہوتا ہوا نظر آئے گا بلکہ بڑا تیز ترین ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور یہ وجہ ہے کہ پاکستانی عدالتیں دنیا میں 136ویں نمبر پر ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا ماضی ہے، کیا اس وقت سوچ چل رہی ہے۔ تو ابھی بھی میاں نواز شریف صاحب کے لیے وہ امتحان ختم نہیں ہوئے، کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ ہے نہیں۔ اب جو خاص ہیں، جو بہت ہی خاص لوگ ہیں، وہاں بھی بقول ہم رشید صاحب سوچ چل رہی ہے کہ یہ کتنا ہمارے لیے یہ فیصلہ سود مند ثابت ہوگا، آسان نہیں ہے۔ اور ہاں، اب تو زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، میں بھول رہا تھا، بڑی اہم سٹیٹمنٹ آگے زرداری صاحب کی کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم میں نے بنوایا لیکن انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب میں نواز شریف کو، شہباز شریف کے بڑے بھائی کو کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ کافی عرصے کے بعد زرداری صاحب نے خاموشی توڑی ہے اور کہہ رہے ہیں جی میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ اب دوبارہ یہ نورا کشتی شروع ہونے جا رہی ہے، تو اس کے لیے لگتا ہے کہ اب پھر سٹیج سجایا جا رہا ہے، پھر ایک دوسرے کے خلاف بیانات ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب کو لگتا ہے ان کو بھی زرداری صاحب کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا کہ وہاں جانا ہے، ہم نے سندھ میں جا کر اکٹھے ایک محاذ بنانا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف۔ تو کہیں کہیں یہ نورا کشتی بعد میں جب ہو جائے گا تو پھر اکٹھے ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن سیاسی طور پر یہ اب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ بعد کی بات بعد میں ہے، ابھی تو اپنا حصہ کھینچے نا۔ یہ جو جمہوریت ہے اس کا گوشت نچوڑیں، ذرا عوام کا نچوڑیں گوشت، کتنا حصہ ہم لے سکتے ہیں، کتنا حصہ، اور جتنا حصہ ہم نچوڑ چکے ہوں گے پھر اس کے مطابق سودے بازی ہوگی۔ تو لہٰذا اگر نون لیگ وہاں سندھ میں کوشش کرنے لگی ہے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہاں پر اب نواز شریف صاحب کے کچے چٹھے کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے، جس طرح خورشید شاہ نے کہا کہ جی ہاتھ جوڑ کے معاف کر دو جناب، یہ ڈیل جو ہوئی تھی یہ ساری ہم سے ہو گئی، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو ہمیں معاف کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔